جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے پھر اسے فساد بھی اصلاح نظر آتی ہے، اسے مکر و فریب بھی ہنر نظر آنے لگتے ہیں، اسے جھوٹ کے اندر بھی نورانیت نظر آنے لگتی ہے، اسی کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، یاد رکھو یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن ان لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خباثت باطنی کو ظاہر فرمایا ہے، ان کے دل میں مسلمانوں کے تئیں جو کینہ بغض و عداوت سینے میں چھپی ہوئی تھی اللہ نے اس کا اظہار کیا ہے، اور ان کی بدباطنی کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسی حرکتیں نہ کرو جن سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو فساد کو ختم کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، لیکن اپنے مفسد ہونے کا انہیں شعور بھی نہیں ہے، انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ فساد ہمارے ہی ذریعے پھیلتا ہے۔ جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے پھر اسے فساد بھی اصلاح نظر آتی ہے، اسے مکر و فریب بھی ہنر نظر آنے لگتے ہیں، اسے جھوٹ کے اندر بھی نورانیت نظر آنے لگتی ہے، اسی کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں کو شعور بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہی ذریعے فساد پھیلتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے آئے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یاد رکھو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں اور صحابہ کرام کا مقام بلند دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جس طرح اور لوگ ایمان لائے، جس طرح صحابہ ایمان لائے، ابو بکر ایمان لائے، عمر عثمان علی ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان وہ معتبر ہے جو صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا، اور اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور صحابہ کرام کی طرح اس کا ایمان نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ انسان کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کا جس عقیدے میں جو نظریہ ہے اسی نظریے کو ماننا عین ایمان ہے،
اس کے اندر اپنی جانب سے کمی زیادتی کرنا یہ اسلام کے عقیدے کے خلاف ہوتا ہے۔ اب ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو ختم نبوت کے مسئلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب ختم نبوت کو ہم بھی مانتے ہیں اور قادیانی بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن آخری نبی ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں اور قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ دونوں کا ایک ہے، ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں اور قادیانی بھی ختم نبوت کے قائل ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ صحابہ اور ہمارے یہاں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے اور ان کے یہاں مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ختم نبوت کا ان کا یہ عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے انہیں کافر کہا جائے گا، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور دیگر لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا اور ان لوگوں کو مجبور کیا جو مرتد ہو گئے تھے کہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو، اور ان کے خلاف شدید جنگ لڑی گئی، اور ایسے لوگوں کو نیست و نابود کیا گیا جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد مرتد ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا برابر ہے، لیکن عقیدہ ان کا صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا ایمان پرکھا جائے گا، اور کسوٹی ہے صحابہ کرام کا ایمان۔ اگر بندے کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوا تو اس بندے کا ایمان قبول ہے، اور اگر صحابہ کے عقیدے کے خلاف نہ ہوا، ان سے عقیدہ ٹکرائے گا، تو وہ بندہ مسلمانوں کی صف سے نکل کر کفر کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ صحابہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے جس طرح تم ایمان لائے تو یہ لوگ ہدایت پا جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت اسی انسان کے مقدر میں ہے جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہے، ورنہ انسان گمراہ ہوگا، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت بارہا اعلان کر رہی کہ اپنا ایمان ایسا بناؤ جیسا صحابہ کا ایمان ہے۔ اب جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق نہ ان کے عقائد ہیں، نہ ان کے ایمانیات ہیں، نہ اعمال ہے، اور صحابہ کی جانب سے محبت نہیں، عداوت سینے میں ہے، ان لوگوں کو مسلمان کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے، تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے آئے؟ تو یہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کو برا کہنے والی تنظیم آج سے نہیں ہے، وہ نبی کے زمانے سے موجود ہے، جن کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کی آیت میں فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یاد رکھو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ اپنے بے وقوف ہونے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ علامہ خالد محمود علیہ الرحمہ 100 سال سے زیادہ کی عمر ہوئی، ابھی لاک ڈاؤن میں انتقال ہوا۔ اور علمی اعتبار سے جس دن آپ کا جنازہ اٹھا، اطلاع ہوئی، تو میں نے سمجھا کہ آج میں علمی اعتبار سے یتیم ہو گیا۔ ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد ہیں جنہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ کے ساتھ مل کر کام کیا ہے ختم نبوت کا۔ وہ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ یہ زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا، پاکستان کے جج بھی رہے ہیں، اور پھر لندن میں انہوں نے دینی اعتبار سے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، علمی طبقہ انہیں جانتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آیت کریمہ میں منافقین نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا ہے، آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے آئے؟
تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں وہی الفاظ لوٹائے ہیں جو منافقوں نے کہے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو بے وقوف کہا گیا تو علامہ صاحب فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ تم کافر ہو، تم منافق ہو، تم ظالم ہو، تم مفسد ہو، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جیسا زمین پر صحابہ کو کہو گے اسی طرح آسمان والوں سے سنو گے۔ اگر صحابہ کو بے وقوف کہے گے تو آسمان والا تمہیں بے وقوف کہے گا، اور اگر صحابہ کو کافر کہو گے تو آسمان والا تمہیں کافر کہے گا۔ یہ آپ نے نقطہ بیان کیا آیت کریمہ کے ذریعے سے، ورنہ جواب اللہ تعالیٰ اور بھی دے سکتے تھے، لیکن جواب وہی دیا ہے جس الفاظ کے ذریعے سے منافقین نے صحابہ پر تبرہ کیا، انہی کے الفاظ لوٹائے ہیں، اور پھر کتنی سختی کے ساتھ۔ ایک تو فرمایا الا، یاد رکھو، جب کسی کو متنبہ کرنا مقصود ہوتا ہے، جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں کان کھول کر سنو، یہ الفاظ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے الا کا عربی زبان میں۔ پھر فرمایا انا، کہ یقیناً، اور پھر فرمایا ہم، یہی لوگ، پھر دوسری مرتبہ فرمایا ہم، یہی لوگ، یعنی کان کھول کر سنو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ جملہ ولکن لا یعلمون والا حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی تفسیر سے سن لیجئے۔ اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کھڑا پیشاب نکل رہا ہے، اس کا کھڑا ہوا ہے، نکل رہا ہے پیشاب، اپنے کپڑوں میں پیشاب کر رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں ہے، اسے کیا کہیں گے؟ بالکل پاگل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فرماتے ہیں کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے بھی نہیں ہیں اپنے بے وقوف ہونے کو، یعنی بالکل پاگل ہے۔ جس آدمی کے اندر عقل ہوگی وہ اپنی خرابی کو جانے گا، اپنے مرض کو جانے گا، لیکن یہ بے وقوف ہے اور اپنی بے وقوفی کو جانتے بھی نہیں ہیں، یہ لوگ اتنے پاگل ہیں۔ بہرحال تو سب سے پہلا تبرہ کرنے والے صحابہ کرام پر کون ہے؟ منافقین، اور ان کا جواب نبی نے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کی آیت میں دیا۔ تو منافقین کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے آئے؟ تو اللہ فرماتے الا انہم هم السفہاء، یاد رکھو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور اپنے بے وقوف ہونے کا انہیں علم بھی نہیں ہے، یعنی انتہائی درجے کے بالکل پاگل لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی برائی کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے اگر مسلمان بھی وہ طریقہ اپنانا چاہتا ہے جو اللہ کا ہے تو وہ صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والوں کی زبان بند کرے اور انہیں اسی طرح جواب دے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں جواب دیا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل اور اللہ تعالیٰ کا کام جو اللہ نے قرآن کریم کے پہلی ہی آیات میں اور ابتدائی آیات ہی میں اپنے موقف کا ظاہر فرمایا۔ اب لوگ کہتے ہیں سختی، اب قرآن سختی کر رہا ہے، اللہ سختی کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو صحابہ پر تبرہ کر رہے ہیں، تو ایک مسلمان کا ایمان کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ پر تبرہ بھی کیا جائے، ان پر طعن کیا جائے، ان پر الفاظ کشی کی جائے اور ایمان والا برداشت کرے؟ جب ہمارا خدا برداشت نہیں کرتا ہم کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے سب کچھ تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کو کوئی برا کہے یہ کبھی برداشت نہ کیا گیا اور نہ آئندہ کیا جائے گا۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان لوگوں سے جو یہ منافق لوگ ہیں جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آج بھی دیکھو ہم تو ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، ہم تو عمر کو بھی مانتے ہیں، جس عمر کو ہم برا کہتے ہیں وہ کوئی اور ہے، یہ ہے تبرہ بازی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ لوگ تنہائی میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر تو ہم مذاق اڑانے والے ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ہی ان کا استہزاء کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دی اور یہ اسی میں حیران و سرگرداں ہیں۔ اللہ ڈھیل دے رہے ہیں
کہ یہ اور کفر میں بڑھتے جائیں تاکہ کفر میں زیادہ بڑھنے کی وجہ سے زیادہ عذاب کے مستحق بن سکے. تو استہزاء ان کا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود استہزاء ان لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ دوغلی پالیسی اپناتے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ درمیان میں لگتے ہوئے ہیں، نہ ادھر ہیں اور نہ ادھر ہیں. تو کافروں کے پاس جا کر کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے پاس آ کر ہم ایمان والے ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہے دوغلی پالیسی. اور اسی دوغلی پالیسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ انہیں لوگوں کے متعلق فرمایا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں منافقین کا ٹھکانہ ہوگا. کیوں؟ اسی لیے کہ کافر سامنے ہوتا ہے، اس سے بچنا آسان ہے، اور جو دوغلی پالیسی اپنانے والا ہو اس سے بچنا بڑا دشوار اور مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا بھی بڑی خطرناک رکھی ہے، یہ جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر داخل ہوں گے. اسی لیے مسلمان کو جو اندر ہے وہی باہر سے رہنا چاہیے. یہ دوغلی پالیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر کوئی تقیہ نہیں رکھا کہ دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کیا جا رہا ہے. یہی تو منافقین کا کام تھا، اندر کفر تھا اور ظاہر میں ایمان تھا. اگر اسی کو تقیہ کا نام دیا جائے گا پھر تو منافقین بھی اعلیٰ درجے کے ایمان والے بن جائیں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے ہی بدتر کہتے ہیں. اسی لیے کوئی تصور نہیں ہے تقیہ کا اسلام میں. اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے ظاہر کو اور باطن کو بالکل یکساں اور برابر رکھو، جو تمہارے دل کے اندر ہے وہی زبان پر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی قیامت کے دن دو زبانیں ہوں گی، اور دونوں زبانیں آگ کی ہوں گی، منہ سے لپٹیں نکل رہی ہوں گی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوغلی پالیسی اپنانے والے ہیں، ادھر کی بھی کہتے ہیں اور ادھر کی بھی کہتے ہیں، باطل کے ساتھ بھی ہیں حق کے ساتھ بھی ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ حق والوں سے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں اور باطل سے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں. تو جس طرح یہاں دنیا میں اپنے مفاد کے لیے دوغلی پالیسی اپناتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دو زبانیں آگ کی بنا کر ان لوگوں کو جہنم میں اور میدان محشر میں سزا دیں گے. اسی لیے مسلمان کا ظاہر باطن برابر ہو، اسی چیز کا نام تو ایمان ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا استہزاء کرنے والے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں کی جو سرکشی ہے اس میں ڈھیل دے دی ہے. یا مہون، اور یہ اسی میں حیران و سرگرداں ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں. جب کوئی فائدہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ، اور جب دیکھتے ہیں کہ نقصان ہونے والا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہی تو لوگ تھے جو غزوہ احد میں 300 کی تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ گئے اور پھر واپس بھاگ گئے لڑائی سے پہلے ہی. تو پہلے تو لالچ تھا کہ بدر میں فتح ہوئے، مال غنیمت آئے گا، چلو چلتے ہیں. اور جب دیکھا کہ دشمن سے مقابلہ بھی کرنا پڑے گا پھر پیڑ دکھانے لگے. تو یہ ہے دوغلی پالیسی ان لوگوں کی، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حیران ہیں کیا کریں، ہر وقت پریشانی کا عالم میں رہتے ہیں. اسی لیے مسلمان اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو سنوار کر کے رکھے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے منافقین والا رویہ نہ اپنائے، بلکہ اپنے دل میں صحابہ کرام کی عظمت رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خلاف کے لفظ بھی برداشت نہیں کرتے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ دفاع کریں گے. کون تھے ایمان والے اس وقت جب اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی؟ صحابہ کرام. انہیں کے متعلق فرما کہ ان کا دفاع کرنے والے، ان کی طرف سے لڑائی کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے تو اس کی مجھ سے محبت ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے اس کی دشمنی مجھ سے ہے. اس طرح اہل بیت کے متعلق فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کو ایذا دیتا ہے اس نے مجھے تکلیف دی. اسی طرح صحابہ کرام کے متعلق رسول کرم علیہ السلام نے اپنی واضح حدیث میں فرما دیا ہے کہ جس آدمی کی دشمنی صحابہ کے ساتھ ہوگی رسول کے ساتھ اس کی محبت نہیں ہو سکتی. بہرحال صحابہ کرام کا ایمان وہ کسوٹی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بد اخلاقی کو بیان کیا، اور پھر آگے آیات میں دو مثال دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے.
ان دو مثالوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خباثت ہی کو بیان فرمایا ہے. آگے بہرحال آیت دیکھیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ فرماتے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا. وما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے جو آدمی ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدے گا اس کی تجارت نفع بخش کیسے ہو سکتی ہے؟ نفع بخش تجارت تو یہ کہ آدمی کفر کے بدلے میں، آدمی ضلالت کے بدلے میں ہدایت کو حاصل کرے، یہ ہے نفع والی تجارت. تو ان لوگوں کا معاملہ برعکس ہے. یہ لوگ گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید رہے ہیں، دے رہے ہیں ہدایت اور حاصل کیا کر رہے ہیں؟ گمراہی. اسی لیے اللہ فرماتے فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے. وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں. جن کا دل ہی سے ہی نہیں ہے، دل ہی میں ایمان راسخ نہیں ہوا، وہ ہدایت کیسے پا سکتے ہیں؟ اصل چیز تو انسان کا دل اور قلب ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن مال و اولاد اللہ کا یہاں فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کا یہاں جو انسان اپنا دل سنوار کر کے لے کے جائے گا وہ دل انسان کا کامیابی دے گا. اسی لیے دل ہمارا صحیح ہونا چاہیے. ہم زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس کی چاشنی ہمارے دل کے اندر موجود ہو، اسی کے مطابق ہمارا ایمان ہو جو اپنی زبان سے ہم کہہ رہے ہیں. تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہدایت بھی عطا فرمائیں گے، اور پھر اس ہدایت اور ایمان کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامرانی اور کامیابی بھی عطا فرمائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عنایت